الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. During our discussion last Sunday, we reached پچھلے اتوار کو جو ہم نے باتیں کی تھیں اس میں ہم مالک یوم الدین کی آیت تک پہنچے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ میں ان صفات کا آپس میں جو جوڑ ہے وہ بیان کروں گا جن کا اس آیت میں ذکر ہے. تو ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا تاکہ ہم اس بحث کو دوبارہ شروع کر سکیں. جو صفات پہلے بیان کی ہوئی ہیں ان کا ذکر کرنا پڑے گا، اور پھر ایک منظم طریق سے ان کا ایک جوڑ بنا کے تو آپ کے سامنے پیش کر پاؤں گا انشاءاللہ. اب سب سے پہلے میں الرحمن کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں. رب العالمین ایک حد تک ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن اس کا ایک جوڑ بنانے کے لیے رحمان کے ساتھ شروع کرنا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو الرحمن اور رحیم کا تکرار ہے وہ بہت ہی اہمیت کا مالک ہے، اور یہ تکرار زیادہ تر قرآن کریم کی وحی سے تعلق رکھتی ہے. اور میں نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ کیوں الرحمن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بجائے اس کے کہ العلیم کا لفظ استعمال ہوتا یا الخالق کا لفظ استعمال ہوتا. قرآن کریم کی تدوین کے لیے میں نے بتایا تھا کہ الرحمن سب سے مناسب لفظ ہے کہ اس سیاق و سباق میں استعمال کیا جائے. ایک اور وجہ ہے کہ الرحمن کیوں استعمال کیا گیا ہے. ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوئے ہیں انسانی ترقی میں جہاں ایک عالمی مذہب کا نازل ہونا ضروری تھا، اور جو رحمان کی صفت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مہربان وجود جو کوئی امتیازی فرق نہیں رکھتا کسی ایک گروہ میں اور ایک دوسرے گروہ میں، وہ چاہے مومنین ہوں، غیر مومنین ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، لال ہو، پیلے ہوں، جو بھی ہوں، وہ سارے خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک ہی ہیں، برابر ہیں. اور اس کی جو مہربانی ہے اس میں کوئی امتیازی فرق نہیں ہے جب وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہے. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ایسا عالمی مذہب کا نازل ہونا ضروری تھا جس میں کالے، گورے، لال، پیلے سب مخاطب تھے، اور یہ تمام بنی نوع انسان کی خاطر یہ عالمی مذہب نازل ہوا. تو جو سب سے مناسب لفظ معلوم ہوتا ہے وہ الرحمن ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب خدا تعالیٰ رحمانیت کا سلوک اپنی مخلوق سے کرتا ہے، وہ چاہے مومنین ہوں یا غیر مومنین ہوں، وہ کبھی بھی عام طور پر کوئی امتیازی فرق نہیں رکھتا. مثال کے طور پر اگر آپ موسم کو لے لیں، وہ ہر ایک کو برابر کا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے. بارش جو ہے وہ آتی ہے جاتی ہے، مختلف موسم آتے جاتے ہیں، سائنس کے مختلف فنامنا جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، اور وہ برابر طور پر ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. کسی میں بھی کوئی امتیازی فرق نہیں رکھا جاتا، وہ چاہے خدا تعالیٰ کا پیارا ہو یا نہ بھی ہو، سب خدا تعالیٰ کی نظر میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں.
تو ایک ایسا مذہب نازل ہونا تھا جو کسی خاص طبقے کے لیے محدود نہیں تھا، مثلا اسرائیلیوں کے لیے یا ایرانیوں کے لیے یا ہندوؤں کے لیے. اس کا ایک اپنا اختیار ہونا چاہیے رحمانیت کی طرف سے. تو جب رحمانیت قرآن کریم کے نازل ہونے کے تعلق میں آتا ہے تو یہ گویا کہ ایک خوشخبری ہے کہ جو مذہبی مفاد ہیں جو پہلے تھے اور جو پہلے صرف مخصوص لوگوں تک محدود تھے، وہ فوائد جو ہیں وہ اب تمام بنی نوع انسان کے لیے ہیں، اور وہ ایک عالمگیر شکل اختیار کر گئی ہے، کیونکہ رحمان خدا ہے جو کہ اب بول رہا ہے اور جو یہ پیغام آگے پہنچا رہا ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ رحمان کوئی پیغام پہنچا رہا ہو اور وہ چائنا کو بھول جائے، یا مثال کے طور پہ وہ عرب کو بھول جائے. تمام بنی نوع انسان کا مخاطب ہونا ضروری ہے جب رحمان خدا مخاطب کرے. اور اس کا ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اگر آپ تمام کتب پڑھ جائیں جو کہ مذہبی کتب ہیں جن میں مختلف مذاہب کا ذکر ہے اور مختلف ممالک کا بھی ذکر ہے، تو آپ کو کسی کتاب کا کوئی ایک بھی حوالہ نہیں ملے گا کہ وہ رحمان کے تعلق میں نازل ہوا ہو. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم واضح طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ الرحمن علم القرآن. کوئی ایک بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کوئی ایک بھی آپ کو حوالہ مل سکے جس میں رحمان خدا نے کوئی کتاب نازل کی ہو لوگوں پر. یہ ایک منطقی بات ہے. اگر اسرائیلیوں کو مخاطب کرنا تھا اور بائبل میں یہ لکھا ہو کہ رحمان خدا ہے جو اسرائیلیوں سے مخاطب ہو رہا ہے، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا کہ رحمان خدا اگر صرف یہود کے مفاد کے لیے بات کرے اور یہ کہا جائے کہ رحمان ہے جو ان سے مخاطب ہو رہا تھا، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ رحمان کی صفت کی تردید کرتی ہے، کیونکہ رحمانیت ایک ایسی چیز ہے جو تمام اشیاء کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے برابر ہو. اب رحمانیت کے لفظ کے کئی اور مطالب بھی ہیں جن کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اور ایک مسلم کی حیثیت سے آپ کو ان کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے مذاہب کے متعلق ان کا جاننا آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. رحمانیت جودائزم کے فلسفے کا ایک رد ہے. اگرچہ جودائزم کا جو فلسفہ ہے وہ درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ رحمانیت اس کی تردید کرتا ہے، اس کے فلسفے کی تردید کرتا ہے، تو میرا مطلب اس سے صرف یہ ہے کہ جو غلط فلسفہ رائج پا گیا ایک بہت لمبے عرصے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا فلسفہ اس وقت درست تھا، کیونکہ وہ اس وقت ایک محدود طبقے سے مخاطب تھے اور انہی کے لیے آئے تھے. لیکن انہوں نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے مذہب کو گویا اپنے اختیار میں لے لیا ہے. کبھی بھی آپ کو تورات میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ملے گا کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں مذہب کو اپنے اختیار میں لیتا ہوں، اور وہ بھی صرف اسرائیلیوں کی خاطر. یہ تمام حوالہ جات جو آپ کو بائبل میں ملتے ہوں گے یا تشریحات جو ہیں مختلف آیات کی، یہ آنے والے وقت کا ایک فنامنا ہے. لیکن اب جیسا کہ آپ جودائزم کو دیکھتے ہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ جو بھی تعلق خدا تعالیٰ نے کبھی بھی بنی نوع انسان سے رکھا وہ ایک محدود دائرے کے اندر تھا، اور وہ اسرائیلیوں کی خاطر تھا، اور اس کے علاوہ اس نے کبھی کسی اور سے کوئی بات نہیں کی اور کبھی کسی اور طبقہ کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا سوائے اس جگہ کے جہاں پہ اسرائیلی لوگ آباد ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہی حقیقی طور پر
خدا تعالیٰ کے نمائندگان ہیں، اور وہ بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے نہیں لیکن صرف اپنے ہی لیے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ تو رحمانیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ رحمان ہے، یعنی کہ اگر وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور رب العالمین اس مضمون کو آگے بڑھاتی ہے all the known worlds کہ تمام جہانوں میں to the unknown, in time and in space. And how can وہ خدا تعالیٰ اپنے رحم اور مہربانی کو کیسے محدود کر سکتا ہے ایک خاص طبقے کے لیے؟ اور معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ پہلے لوگوں کو، پچھلے مذاہب کے لوگوں کو بھی بھول گئے ہیں، کیونکہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ تو صرف اسرائیل کے ساتھ شروع ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہ اسرائیلی نہیں تھے۔ because Israel was his son. So تو جب اسرائیلی لوگ صرف اسرائیلی لوگ تک ہی خدا تعالیٰ کے رحم کو محدود کر لیں، وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے انہیں رحم کوئی نہیں ملا، وہ رحم کے مستحق نہیں تھے۔ even if they don't make it, that is neither here nor there. صرف ایک خاص طبقہ تھا یا ایک خاص گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے ان جگہوں کو آباد کیا، یہود کے مطابق وہ خدا تعالیٰ کے رحم کے مستحق تھے۔ So Rahman تو رحمان ان تمام باتوں کی تردید کرتا ہے کہ یا تو خدا تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کا خدا نہیں ہے، یا پھر تم غلط ہو اپنے اس دعوے میں کہ خدا تعالیٰ صرف محدود لوگوں کے لیے ہے۔ اب جب آپ مختلف یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے متعلق کوئی بات چیت کرتے ہیں، ان کی آمد کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ ایک اعتراض ہے جو اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ عیسائی لوگ یہودی لوگ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے گی اور رحم دکھائے گی، اور ان کی اولاد میں سے بھی صرف اسحاق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور انہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اس میں سے گویا کہ نکال دیے جاتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کا رحم صرف ایک خاص طبقہ تک محدود نہیں، لیکن مزید امتیازی فرق پائے جاتے ہیں even in the one single family. ان کے دعوے کے مطابق۔ تو مضمون جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی صفات سے شروع ہونا چاہیے۔ اس کی صفات کی طرف واپس جاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو رحمان خدا مانتے ہو یا نہیں؟ کیا وہ تمام بنی نوع انسان اور کائنات کا خدا ہے یا نہیں؟ کیا مختلف خداؤں نے مختلف کائنات بنائی ہیں؟ کیا مختلف خداؤں نے مختلف لوگوں کو بنایا ہے یا نہیں؟ اب یہودی لوگ توحید پرست ہیں، تو ان کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ نہیں، ایک ہی خدا ہے، اور اگر ایک ہی خدا ہے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی محدود کر دے کسی خاص طبقے کے لیے، اور اپنے ہی مخلوق میں سے کسی ایک کو مردود کر دے اور دوسرے کو چن لے۔ One part of the same family and choose the other one. So this is why the تو اس لیے رحمانیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور بڑا اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے جو غلط عقائد ہیں ان کا بطلان کر سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمیں یہودیت کو بالکل ہی انکار نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسے بالکل ہی انکار کر دیں تو ہم خدا تعالیٰ پر گویا کہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہودی مذہب جب نازل ہوا تھا تو وہ ایک مکمل مذہب تھا، اور وہ اس وقت کے لوگوں کی جو ضروریات تھیں وہ اس کو پورا کرتی تھی۔ تو خدا تعالیٰ نے اس وقت رحمان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مناسب نہیں تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ خود ایک محدود دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان پر جلوہ گر ہو رہا تھا۔ اس لیے رحمان کی جو صفت ہے اس کا ذکر
تورات کی شریعت میں نہیں ہے۔ اب رحیمیت جو ہے یہ عیسائیت کے فلسفے کو رد کرتی ہے، لیکن میں پھر سے آپ کو یاد کراتا چلوں کہ یہ اس عیسائیت کو رد کرتی ہے جو کہ بعد میں آنے والوں نے نئے عقائد بنا کر انہیں اختیار کیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت کو رد نہیں کرتی۔ رحیمیت کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی ذات یا کوئی ایسی صفت جو کہ بار بار دہراتی ہی نہیں، لیکن جب آپ کوئی محنت کرتے ہیں تو آپ کو اپنی محنت سے زیادہ پھل ملتا ہے۔ تو یہ ایک انصاف پسند خدا تعالیٰ نہیں ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے یا جو سورہ فاتحہ پیش کرتا ہے، بلکہ رحیمیت کے لفظ سے انصاف سے کئی درجہ آگے خدا تعالیٰ منفرد خدا معلوم ہوتا ہے۔ آپ کوئی محنت اگر کریں تو خدا تعالیٰ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ اجر عطا کرتا ہے، اور جب وہ ایسا کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنے انصاف پسندی میں کیسے اتنا سخت ہو سکتا ہے۔ اب عیسائیت میں ایک تضاد پایا جاتا ہے، وہ یہودیوں پر ان کے انصاف کے تصور کے اوپر جو وہ پیش کرتے ہیں ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اب شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ تھا جو کہ کلاسیکل بن گیا ہے، اس کا کیا نام تھا؟ شائلہ اس کا نام تھا۔ تو وہ شائلہ کے اوپر ہنستے ہیں، لیکن جب وہ عیسائیت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کا تصور شائلہ کی مانند پیش کرتے ہیں جو معاف نہیں کر سکتا۔ تو تم اتنی صدیوں سے یہودیوں کے انصاف کے اس تصور کے اوپر کیوں ہنستے ہو جب تم نے خود اس طرح کا تصور پیدا کیا ہوا ہے یا اپنایا ہوا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہماری توجہ اس صفت کی طرف دلاتے ہوئے اس تصور کو رد کرتی ہے جو کہ عیسائیت کا ہے کہ خدا تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا اور وہ کسی کو اس کے اجر سے زیادہ دے نہیں سکتا۔ رحیمیت جو ہے وہ صرف زیادہ دینے پر اطلاق نہیں پاتا، بلکہ اس میں بخشش کا ایک مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مزدور کوئی گناہ کرے یا کوئی غلطی کرے اور جو مالک ہے جس نے اسے پیسے دینے ہیں، جس نے اس کو مزدوری پہ لگایا ہوا ہے، وہ اتنا ہی اس کی جو تنخواہ ہے وہ کم کر دے، تو وہ ایک رحیم شخص نہیں کہلایا جا سکتا، وہ اس کا بالکل الٹ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس غلطی کو یا اس عیب کو نظر انداز کر دے اور وہ ان عیوب کے باوجود اس کو اس سے زیادہ تنخواہ دے یا زیادہ پیسے دے، زائد دے، تو پھر وہ رحیم ہے۔ تو اگر آپ رحیم خدا میں مانتے ہیں تو پھر عیسائیت کا یہ جو تصور ہے اس کو بالکل بھی نہیں مانا جا سکتا کہ خدا تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انصاف پسند ہے۔ تو یہ ایک شائلہ ہے جو انہوں نے خدا کا تصور بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی انسان جو کہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو، وہ اس کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور یہ سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں یہ ایک اور فلسفے کو رد کرتی ہے جو کہ پینتھیزم کا فلسفہ کہلاتا ہے۔ یہ صوفیزم سے اسلام میں داخل ہوئی ہے مختلف اوقات میں، لیکن ایک بھاری اکثریت کے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہ عیسائیت یا یہودیت یا اسلام سے متاثر ہیں، وہ پینتھیزم میں ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس تصور کی تردید کر کے یہ آیات تمام بنی نوع انسان کو شامل کرتی ہیں۔ اب ایک اور بات ہے، لیکن اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ رب العالمین ریڈیمشن کے فلسفے کو رد کرتی ہے جو کہ ہندو لوگ پیش کرتے ہیں۔
اور پیدائش کا جو فلسفہ ہے various Hindu sects. جو مختلف ہندو لوگ پیش کرتے ہیں اس کو بھی رد کرتی ہے. It will be a complete discussion. تو جب ہم یہ باتیں مکمل کر لیں گے پھر یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. ہر ایک فلسفہ جو بظاہر اسلام کا مقابلہ کر سکتی ہے ان کا جواب ان مختصر آیات میں دیا جا چکا ہے، اور جو بنیادی باتیں ہیں اس فلسفے کی ان کو تباہ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو گہرائی میں جا کے کسی فلسفے کو رد کرنا نہ پڑے. جو بنیادی باتیں ہیں اس فلسفے کی وہ سورہ فاتحہ کی آیات سے بالکل تباہ ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی ہونا تھا کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کریم کی بنیادی صورت ہے. تو ضروری تھا کہ ان آیات میں جو ضروری باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، انہی کا ذکر ہو، اور جو مزید تشریحات ہیں وہ دوسری صورتوں میں موجود ہے. All these philosophies at some detail. Those details are not omitted. لیکن جب آپ سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں تو جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ظاہر کرنا ضروری ہے، In these verses, otherwise Surah Fatiha could not ورنہ سورہ فاتحہ القرآن نہیں کہلا سکتی، یا قرآن العظیم، یا کوئی کتاب یا کوئی ایسی آیت جو ہر چیز کا احاطہ کرے جو انسان سے تعلق رکھتی ہو. I'll come to the refutation of those two. اب میں ان دو فلسفوں کی تردید کی طرف آتا ہوں. پینتھیزم جو ہے وہ ایک ایسے خدا کی بات کرتا ہے جو کہ قدرت کا ایک فنامنا ہے، اور وہ اسے قدرت کا ایک امتیازی وجود نہیں مانتی. یہ ایک ایسا تصور ہے جو کہ ورڈزورتھ نے اور کولرج نے دونوں نے اپنے شاعرانہ کلام میں اس کا اظہار کیا ہے. لیکن انگلستان کا جو ورڈزورتھ ہے وہ اس خدا تعالیٰ کے تصور کو زیادہ تسلیم کرتا تھا، یعنی ایک پینتھیسٹ خدا جو کہ اپنے آپ کو قدرت میں ظاہر کرتا ہے لیکن ایک امتیازی وجود کے طور پر نہیں مانا جا سکتا قدرت کے سوائے. تو یہ وہ فلسفہ ہے جو مشرق میں لوگ مانتے ہیں، جسے چائنیز لوگ مانتے ہیں، کورینز مانتے ہیں، جاپنیز مانتے ہیں، اور بعض انڈو چائنیز کے چھوٹے اقوام بھی اس کو مانتے ہیں. وہ سارے اس فلسفے کو کسی نہ کسی رنگ میں مانتے ہیں. ان کے مذہبی فرقے جو ہیں وہ بعض دفعہ تبدیل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کنفیوشس سے Followers of Confucius to some sort of Taoism. ٹاؤزم میں بدل جاتے ہیں یا شنتوازم میں، لیکن یہ بنیادی فلسفہ ان سب میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قدرت خدا ہے اور خدا قدرت ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسی طاقت یا وجود نہیں ہے جو اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. تو اس لیے وہ قدرت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بڑے ہیں اور جو ان کے آباء و اجداد ہیں وہ بھی اس لحاظ سے قدرت کا ایک حصہ ہیں، اور ان کی بھی عبادت اسی رنگ میں کی جانی چاہیے، یعنی جس طرح قدرت کی جاتی ہے. انسان نے قدرت میں شعور پایا ہے، تو چونکہ وہ ایک عروج تک پہنچا ہے، جو بڑے وفات پا چکے ہیں وہ اسی شعور کی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں جو کہ قدرت کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن اسی جسم میں نہیں. تو آباء و اجداد کی پرستش نے ان تمام مذاہب کو متاثر کیا ہے جو کہ مشرق میں ہیں، اور اس کی وجہ یہ پینتھیسٹ فلسفہ ہے. قرآن کریم فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں خدا تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. اب عالم ایک ایسی چیز ہے جو کہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. کائنات کے تصور کے اظہار کے لیے عالم کا لفظ خوبصورت ہے، اور وہ قرآن کریم کے فلسفے کے عین مطابق ہے.
جب آپ عالم کہتے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا وجود ہو جو ہر بات کا علم رکھتا ہو، اور وہ جو وجود ہے جسے ہر چیز کا علم ہو وہ اس عالم کا حصہ نہیں ہو سکتا، اس کا علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ کوئی امتیازی وجود ایسا ہو جو تمام مخلوقات سے علیحدہ ہو، اور وہ خدا تعالیٰ ہے، اور اس وجود کی وضاحت رب العالمین سے بھی کی گئی ہے جو اس عالم کو قائم رکھنے والا ہے، اور رب کا ایک مطلب اس عالم کا خالق بھی ہے۔ اگر آپ رحمان اور رحیم کے صفات کو آپس میں ملائیں تو اس میں پھر خالق ہونے کا ایک تصور بھی پایا جاتا ہے۔ تو رب کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے صرف جو کہ قیوم ہو، بلکہ وہ ایک خالق بھی ہے۔ پھر رحمانیت کا تیسرا مطلب مالکیت ہے، جو تمام اشیاء کا مالک ہو۔ تو ایک ملکیت ہے اور ایک مالک ہے، ایک غلام ہے اور ایک مالک ہے، ایک جانی پہچانی ہے اور ایک ذات اسے جانتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ پینتھیزم کا کوئی بھی تصور اسلام یا قرآن کریم کے حوالے سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک دعویٰ ہی نہیں ہے صرف، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ قرآن کریم منطقی دلائل پیش کرتا ہے جب وہ غیر مومنین سے مخاطب ہو، اور ایک بڑا خوبصورت اور امتیازی طریقہ ہوتا ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں ملتا۔ قرآن کریم کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اسی دعویٰ میں آپ کو اس کی دلیل بھی مل جاتی ہے۔ بظاہر ایک پہلو سے وہ ایک دعویٰ لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کو بغور دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک دعویٰ نہیں تھا بلکہ ایک دلیل تھی۔ تو رب العالمین ایک لحاظ سے ایک دعویٰ ہے اور ایک اور لحاظ سے ایک دلیل بھی ہے، کیونکہ جب آپ قدرت کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ مالک اور ملکیت دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ خالق اور مخلوق کا علیحدہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو مخلوق ہے وہ اکمل ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، عالم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی معروف ذات جو کسی چیز کو غیب کی طرف لے کے جائے۔ تو یہ مضمون میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ جب آپ اس کی طرف واپس لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ صرف ایک دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ ایک مثبت ثبوت ہے کائنات کے مطالعہ سے کہ خالق اور مخلوق کا علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ قیوم اور جو چیز قائم رکھی جائے ان دونوں کا علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ جو انگلی اشارہ کر رہی ہو اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو ان دونوں کا علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ عقلی طور پر یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی، اور مطالعہ اس بات کا ثبوت دیتی ہیں۔ ہندوؤں کا جو تصور ہے، جیسا کہ ہندو لوگ پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور کائنات دونوں گویا کہ ایک ہی محل پر ہیں، اگرچہ وہ پینتھیسٹ نہیں ہیں۔ یہ ہندوؤں کے فلسفے کا فرق ہے اور پینتھیسٹ کے فلسفے کا فرق ہے۔ اور جب آپ ایک دفعہ ہندو فلسفے کو بغور دیکھ لیں، پھر اگر آپ تمام فلسفوں کو اکٹھا بھی کر لیں جو کسی انسان نے کبھی سچا تسلیم کیا ہو، ان تمام فلسفوں کا جواب سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ کوئی بھی ایسا فلسفہ نہیں ہے جس کا جواب سورہ فاتحہ میں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہندو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک علیحدہ وجود ہے، لیکن وہ ایک خالق کے طور پر نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور وجود کے ساتھ گویا کہ ہم وجود ہے، یعنی کو ایگزسٹر ہے۔ اور اس بات کا رد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ براہین احمدیہ میں درج کیا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا
سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو پڑھے، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ It's a concentrated book. یہ انتہائی ضخیم کتاب ہے At times, کہ بعض اوقات آپ اس کتاب کی خوبصورتی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عام لوگوں کے لیے انتہائی ضخیم کتاب ہے، at times you may go to اور بعض دفعہ شاید آپ کو نیند بھی آ جائے پڑھتے پڑھتے، heavy reading for you. کیونکہ وہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ When you go to for a light reading, جب آپ کوئی ایسی کتاب پڑھیں جس میں فکشن ہو it is seldom that تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سو جائیں، turn to your لیکن اگر آپ اپنے نصاب کی کتابیں پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنی جلدی نیند آئے گی۔ this is exactly بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوریت ہے، لیکن یہ بوریت نہیں ہے۔ the subject there is nothing جو مضمون ہے اس میں تو کوئی ایسی بوریت نہیں ہے، لیکن something you lack. آپ میں کوئی ایسی کمی ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے، اور اس وجہ سے آپ کو بوریت محسوس ہوتی ہے۔ A writer on Hazrat تو کئی ایسے مصنفین ہیں، hostile writers. اور خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے جو مخالف مصنفین ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے براہین احمدیہ کے بارے میں بہت سی چیزیں سنی تھیں، لیکن جب ہم نے خود اس کو جا کے پڑھی تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکے، کوئی مزہ نہیں آیا اسے پڑھنے کا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جس طرح یہ کوئی طالب علم ہے جو آئنسٹائن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ آپ بمشکل پہلا صفحہ ہی پڑھیں تو آپ کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مارکت الآراء کتاب جو ہے براہین احمدیہ، یہ عام طلباء کو بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور انہیں مکمل طور پر استعمال کریں تاکہ آپ کے لیے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ لیکن جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، جب آپ اس کو سمجھنا شروع کریں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے اس کی کتنی عزت کی اور اس کی کتنی تعریفیں کی ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تاریخ میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے اسلامی علوم و معارف میں نئے نئے دروازے کھولے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے مثبت انداز میں بڑی وضاحت کے ساتھ گہرائی میں جا کے ان چاروں فلسفوں کا رد بیان فرمایا ہے، اور خاص طور پر ہندو فلسفے کا رد فرمایا ہے اس کتاب براہین احمدیہ میں۔ عیسائی فلسفے کو بھی حضور نے رد فرمایا ہے، لیکن خاص طور پہ ہندو فلسفے کا حضور نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس وقت ہندو لوگ زیادہ تر مخالف تھے۔ تو سورہ فاتحہ ہمیں بتلاتی ہے رب العالمین، الرحمن اور الرحیم، کہ خدا تعالیٰ ہم وجود نہیں تھا، یعنی کو ایگزسٹنٹ نہیں تھا، بلکہ ایک خالق تھا جسے تمام اشیاء کا علم تھا اور تمام ضروریات کا بھی علم تھا۔ اب اگر کائنات کا وجود دائمی تھا تو پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ اس کا آگے بننے والا تھا، اور اس سے جو کچھ اس میں ہے اور جو مستقبل کی تخلیق تقاضا کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو سب کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ذات خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم موجود ہو، یعنی کو ایگزسٹ کرتی ہو، اور خدا تعالیٰ کی طاقت اس کے اوپر صرف اس لیے ہو کیونکہ وہ ذات جو ہے شعور نہیں رکھتی اور خدا تعالیٰ شعور رکھتا ہے، اور خدا تعالیٰ میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ وہ دوسری اشیاء پر قابض آ جاتا ہے ہندوؤں کے فلسفے کے مطابق، اور مادی دنیا میں نہ وہ شعور ہے اور نہ وہ طاقت ہے، تو وہ ان خصوصیات کو گویا کہ جذب کر لیتی ہے جو کہ میٹر کے فارم میں موجود تھے، اور انہیں اکٹھا جمع کر لیتی ہے، جس طرح کہ کوئی بندہ کوئی دوائی یا پوشن بناتا ہے، مختلف چیزوں کو جمع کر کے نئی نئی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ہندوؤں کے نزدیک خدا تعالیٰ کا کام تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک کیمیا دان تھا جو کہ مختلف
چیزوں کو جمع کر کے نئی نئی صفات اس سے پیدا کرتا ہے یا خصوصیات پیدا کرتا ہے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی ذات جو مستقبل کی مخلوق کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتی ہے قبل اس کے کہ وہ پیدا بھی ہوں۔ تو اگر کائنات میں آپ کوئی ایسا فنامنا دیکھیں جہاں پہ مستقبل کی مخلوق کی جو ضروریات ہیں وہ پہلے سے ہی مہیا کی گئی ہوں قبل اس کے کہ وہ وجود میں بھی آئیں، تو پھر ضروری بات ہے، یقینی بات ہے کہ کوئی ایسا باشعور ذات ہوگا جو کہ اس سے پہلے وجود میں ہے، کیونکہ یہ اتفاق سے تو نہیں ہو سکتا۔ اور میں بعض حوالہ جات بھی پیش کروں گا۔ مختلف اوقات میں سائنسی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کے مختلف مراحل طے کیے گئے۔ مثال کے طور پر کسی ایک مرحلے پر کتے پیدا کیے گئے تھے یا گوشت خور جانور پیدا کیے گئے تھے، اور کچھ اور مراحل پر نباتات خور جانور پیدا کیے گئے تھے۔ اور جب کبھی بھی کوئی جانور پیدا کیا گیا تو اس کی ضروریات پہلے سے اسے مہیا تھیں، وہ اس کے وجود سے پہلے ہی پیدا کیے گئے تھے۔ اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں اس لحاظ سے کہ کیا چیز پیدا ہوئی اور اس کے کیا کیا ضروریات ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پورا مضمون ہے وہ اس میں ایک ربط پایا جائے گا۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا اس کی جو ضروریات تھیں وہ اس کے وجود سے پہلے ہی پیدا کر دیے گئے تھے۔ جب گھوڑے کو پیدا کیا گیا تھا تو اس کی تمام ضروریات اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مہیا کی گئی تھیں۔ تو یہ جو ترقی ہے یہ آگے بڑھتی چلی گئی، گویا کہ ایک ارتقاء چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف حیاتیاتی زندگی میں نہیں ہے بلکہ ماحولیاتی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور یہ ماحولیاتی ترقی اور ارتقاء حیاتیاتی زندگی کی ضروریات کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہندوؤں کے اس دعوے کو رد کرتی ہے کہ مادہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم موجود تھا اور خدا تعالیٰ کا اختیار اس کے اوپر تھا، اور مختلف مادہ کے آپس میں تعامل کے ذریعے اس نے دوسری چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ ہندوؤں کا فلسفہ ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت کوئی شعور نہیں رکھتا تھا جب تخلیق کی عمل رونما ہوا، تو چلو بالفرض ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن جب ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کے موافق ہم رحمانیت کو دیکھتے ہیں، اور رحمانیت کا مطلب یہ ہے، میں پھر سے دہرا کے کہتا ہوں، کوئی ایسی تخلیق جس کی کوئی طلب نہیں ہے تخلیق کے وقت، لیکن اس کی طلب مستقبل میں کچھ اور مراحل پر ہوگی، اور وہ ذات جو پیدا کی گئی ہے اس کی کوئی ضروریات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ کسی بھی چیز سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ تو اس کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اس سے ہندوؤں کا جو فلسفہ ہے وہ رد ہوتا ہے۔ اب میں ایک اور پہلو کی طرف آتا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی ضروریات ہیں حیاتیاتی زندگی میں نہیں بلکہ انسانی زندگی میں جو انسان کی ضروریات ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں لیکن مختصر سے میں نے بیان کیا ہے۔ جب انسان پیدا کیا گیا تھا تو اس کی پیدائش سے بہت دیر قبل اس کی ضروریات صرف پیدا ہی نہیں کی گئی تھیں بلکہ ان کو محفوظ کر لیا گیا تھا، اور انہیں انسانوں پر تب نازل کیا، یعنی انہیں تب اس کی آگاہی ہوئی جب انسان کا فہم و ادراک اس مرحلے تک پہنچا کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکے۔ مثال کے طور پر کوئلہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت دیر پہلے پیدا کر دی گئی تھی، انسان کی پیدائش سے بھی پہلے، لیکن کوئلہ کی دریافت
انسان کو نہیں ہوئی جب تک کہ انسان اس چیز کو استعمال کرنے کے اس قابل نہیں ہوا. وہ زمین کے اندر یا اس کے نیچے چھپا ہوا تھا. جب انسان نے سائنسی ترقی حاصل کی اور اس کا علم بڑھا کہ وہ ایسی اشیاء کو دریافت کر سکے اور انہیں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکے، مثلاً ایکسٹرنل کمبشن انجن کے لیے، تو صرف تب ہی تھا کہ کوئلہ جو ہے وہ انسان کے استعمال کے لیے دستیاب ہوا. ایکسٹرنل کمبشن انجنز بہت دیر بعد میں وجود میں آئے تھے، یا ایسے کہہ لیں کہ انسان ایک ایسے مرحلے تک پہنچا جہاں اس کا علم اور فہم و ادراک اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ ایکسٹرنل کمبشن انجن بنانے کا اس قابل بن گیا. اور کوئلہ اس کے لیے کافی نہیں تھا بلکہ تیل اس کے لیے درکار تھا، اور یہ تیل جس کی ضرورت اس کو بعد میں آنے والی تھی وہ اس کی پیدائش سے بھی بہت دیر پہلے مہیا کر دی گئی تھی، بنا دی گئی تھی، یا بلکہ ان کے آباء و اجداد کی پیدائش سے بھی پہلے مہیا کر دی گئی تھی. ان کے بھی آباء و اجداد سے بھی پہلے یہ مہیا کر دی گئی تھی. اتنی دیر پہلے یہ مہیا کر دی گئی تھی کہ انسان کی پیدائش سے 3 ارب سال پہلے لوہا صرف بنایا ہی نہیں گیا تھا بلکہ اسے ایسے طریقے سے محفوظ کر لیا گیا تھا کہ وہ ضائع نہ ہو اور وہ دوسری اشیاء کے ساتھ خلط ملط ہو کر ضائع نہ ہو. وہ محفوظ رکھا گیا بعض جگہوں پر تاکہ انسان جو ہے جب اس کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ اس کو حاصل کر سکے. یہ رحمانیت ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مردہ مادے کے ساتھ ہم موجود تھا اور انہیں ملانے سے جاندار اشیاء پیدا کی؟ کیونکہ اس صورت میں رحمانیت کا تصور درہم برہم ہو جاتا ہے. صرف ایک باشعور ذات ہی ہے جو اپنی مخلوق کا ایک پہلے بلو پرنٹ بنا سکتا ہے اور پھر گہرائی میں جا کے اپنی مخلوق کی ہر ایک خاصیت اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام باتیں سوچ سکتا ہے. یہ ضروری بات ہے کہ وہ خالق ہی ہو، ورنہ وہ گہرائی میں جا کے اپنی مخلوق کے بارے میں اس حد تک نہیں سوچ سکتا. تو وہ تیل جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا وہ بہت دیر پہلے بنایا جا چکا تھا، اس حد تک کہ جب ڈائناسورز کا دور تھا، جب وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور ہر دوسری مخلوق گویا کہ اس کے ماتحت تھی، اور ڈائناسورز کے دور میں اگر ارتقاء اس سمت کی طرف جاتی یا ہوتی تو ایک ایسا مرحلہ آتا جب کہ وہ بالکل بے فائدہ ثابت ہوتی، کیونکہ ڈائناسورز کی ضروریات بڑھ رہی ہوتی اور تمام دنیا کے نباتات ان کو زیادہ دیر کے لیے کافی نہ ہوتے. اور اگر زندگی اس سمت کی طرف ارتقاء کرتی چلی جاتی یا ترقی کرتی چلی جاتی تو ایک ایسا مرحلہ آتا جہاں پہ وہ بالکل بے فائدہ ثابت ہوتی اور وہ اسے آگے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جو ضروریات تھیں وہ کم پڑ جاتی. تو ایک اور قسم کی زندگی کا وجود میں آنا ضروری تھا تاکہ مزید ترقیات حاصل ہوتی جائیں، اور اس قسم کی جو زندگی ہے یعنی ڈائناسورز کی، ان کا ختم ہونا ضروری تھا. اور ان کا خاتمہ ایسا یکدم ہوا کہ آج بھی سائنٹسٹ اس راز کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. ایک نظریہ پیش ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس راز کو حل کر لیا، لیکن جب کوئی اور نظریہ پیش ہوتا ہے تو پھر وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک حل نہیں ہوا یہ مسئلہ. ایک نظریہ یہ ہے کہ گویا کہ شہاب ثاقب یا کوئی ٹوٹتا ہوا ستارہ جو ہے وہ گرا زمین پہ اور مختلف کیمیکلز جو ہیں ان کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہوا. لیکن ہم اصل مضمون کی طرف واپس آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اسی قسم کی زندگی کو آگے ترقی دے نہیں سکتا تھا
اپنی اعلیٰ ترین شکل تک، تو کیا وہ خدا تعالیٰ کی کوئی غلطی تھی؟ کیا اس نے کوئی غلط راستہ اپنایا تھا اور اسے اپنا کر کیا اس نے بعد میں یہ بات محسوس کی کہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے، یہ اپنا اصل مقصد پورا نہیں کرے گا، تو اب مجھے ایک نئی سرے سے کوئی اور تخلیق پیدا کرنی پڑے گی؟ کیا یہ ایک ممکنہ صورتحال ہے؟ بعض فلسفی لوگ یہی مانتے ہیں کہ یہی وہ اصل وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اسپینسکی ایسے فلسفروں میں سے ایک ہے جو یہ مانتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی خوبصورت مخلوق کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی مانتا ہے کہ شاید مخلوق ایسے وجود میں آئی کہ وہ غلطیوں کے ذریعے سے بنا ہے، اور ان غلطیوں سے پھر سیکھنے کے ذریعے بنا ہے، کہ یعنی خدا تعالیٰ غلطیاں کرتا گیا اور پھر اس غلطی سے وہ سیکھتا گیا، اور اس نے اس کے مطابق پھر تبدیلیاں پیدا کیں، اور یہ ڈائناسورز کی تخلیق کو کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ڈائناسورز ہیں اگر وہ ترقی کرتے چلے جاتے تو وہ اپنے آپ کو ہی کھا جاتے اور بھوک سے مر جاتے، اور پوری دنیا جو ہے وہ دوبارہ ایک گویا کہ بنجر زمین بن جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے مطابق خدا تعالیٰ نے اپنی غلطیوں کو سدھارا اور گویا کہ ایک نئی تخلیق کا آغاز کیا، لیکن قرآن کریم اس کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی اس کی وضاحت سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز خام خواہ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اب سائنٹسٹس نے یہ بات دریافت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ڈائناسورز زمین میں دفن ہو گئے اور تیل بنانے کے کام آئے، اور تیل سے مالا مال علاقے وہ ہیں جہاں پہ ڈائناسورز زیادہ ہوتے تھے اور جہاں ابتدائی زندگی آباد تھی، اور انہیں تیل میں تبدیل کر دیا گیا مستقبل کی ضروریات کے لیے۔ یہ رحمانیت ہے، اور ہندو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گویا کہ خدا تعالیٰ اور قدرت دونوں ہم وجود تھے، قدرت ایک علیحدہ وجود تھا اور خدا تعالیٰ بھی ایک علیحدہ وجود تھا، اور بعد میں خدا تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا۔ تو جب میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں دعوے کرتا ہے، لیکن جب آپ ان دعووں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ صرف دعوے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ دلائل بھی ہیں، اور ایسے دلائل ہیں جن کی کوئی تردید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انہی دعووں میں قدرت کا حوالہ دیا گیا ہے، اور جب قدرت کا مطالعہ کیا جائے تو اس دلیل کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ہم ان صفات کے باہمی تعلق کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ یا صفات کس لحاظ سے ان کو رکھا گیا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ رحمانیت ربوبیت کے سب سے نزدیک ہے، اور رحیمیت مالکیت کے سب سے نزدیک ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کے عین مطابق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الرحمن رحمان الدنیا والرحیم رحیم الآخرہ۔ اس ایک فقرے میں حضور نے بڑی حکمتوں کی باتیں کی ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں۔ الرحمن الرحمن الدنیا، یعنی کہ جو رحمانیت کی صفت یا خاصیت ہے وہ بنیادی طور پر گزشتہ دنیا پر اطلاق پاتی ہے، یا مادی دنیا پر اطلاق پاتی ہے، یا اس دنیا پر جو ہمارے سب سے قریب ہے اس پر اطلاق پاتی ہے، اور رحیمیت جو ہے وہ رحمانیت سے نکلتی ہے،
اور مستقبل میں بڑھتی چلی جاتی ہے جب تک کہ مالکیت تک نہیں پہنچتی اور اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، because Rahimiyat deals کیونکہ رحیمیت with the law of crime and punishment. گناہ اور سزا اور محنت اور اجر کے قانون کے معاملے میں کام کرتی ہے، اور مالک وہ ذات ہے جو کسی کو اجر دیتی ہے یا اسے سزا دیتی ہے۔ Malikiyat. تو رحیمیت اور مالکیت کا آپس میں ایک قدرتی تعلق ہے، Juxtaposition to Malikiyat. And Rahmaniyat has been mentioned اور رحمانیت closer to Rubu ربوبیت کے زیادہ نزدیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے relationship with the کہ اس کا تعلق صرف مذاہب کی دنیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ غیر مذاہب کی دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ non-religious world. As such, I mean, before قبل اس کے کہ کوئی بھی مذہب بنا ہوا ہوتا، رحمانیت اپنا کام کر رہی تھی، اور رحمانیت رحیمیت سے پہلے کام کر رہی تھی، اور اس نے دنیا پیدا کی۔ اب دنیا اور آخرہ یہ ایک تعلق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث does not اس دنیا کو اور اگلے دنیا کو الگ نہیں کرتا۔ dunya دنیا ہر اس بات پر اطلاق پاتی ہے جو کہ قریب ہے as a first step یا جو پہلا مرحلہ ہے۔ وہ تمام چیزیں جو پہلے مرحلے میں ہیں وہ دنیا ہے، اور جو کچھ اس کے نتیجے میں بنتا ہے وہ آخرہ ہے۔ beginning is شروع جو ہے وہ دنیا ہے اور اختتام آخرہ ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو دنیا میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ آپ اگر کسی چیز کے ساتھ شروع کریں تو وہ آپ کی دنیا ہے، اور جب آپ اختتام تک پہنچتے ہیں تو وہ آخرہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ رحمانیت کے بغیر آپ کہیں سے شروع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ رحمانیت وہ طاقت ہے جو ہر مخلوق کے پیچھے ہے۔ اپنے مالی اسباب کے بغیر آپ تجارت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو جو مالی اسباب کا رازق ہے یعنی دنیا، مالی اسباب دنیا ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ اپنا سفر جو ہے وہ مالی اسباب کے ذریعے شروع کرتے ہیں، وہ رحمان کے ذریعے آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اور جب آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ان مالی اسباب کے ذریعے بروئے کار لاتے ہیں تو جو کچھ نفع اس میں سے نکلتا ہے وہ آپ کا آخرہ ہے۔ آخرہ اس لحاظ سے کہ آپ کے مالی اسباب کے قیمت میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب تھا جب انہوں نے فرمایا الرحمن رحمان الدنیا والرحیم رحیم الآخرہ۔ تو رحیم کا ذکر مالک کے ساتھ کیا گیا ہے، اور رحمان کا ذکر رب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ another thing اب ایک اور بات very interesting about this correlation. جو اس آپس کے تعلق کے متعلق دلچسپ ہے کہ سفر کو جب آپ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مالکیت کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد میں ایک اور دلچسپ موضوع کی طرف آؤں گا اور ان تمام صفات کا جو آپس میں تعلق ہے اس کا ذکر کروں گا۔ Malikiyat and مالکیت، رحیمیت، رحمانیت اور ربوبیت، اگر پیچھے کی طرف ہم جائیں تو ان کا آپس میں ایک کامل تعلق ہے، مکمل تعلق ہے۔ اگر ایک بھی لفظ نکال دیا جائے تو بات ادھوری سی ہو جاتی ہے۔ ان چاروں صفات کا اسی ترتیب سے آنا ضروری تھا، ورنہ کائنات کا جو تصور ہے وہ نامکمل ہوتا، اور جو ضمانت انسان کو دی گئی ہے وہ نہیں دی جا سکتی تھی اگر ایک بھی لفظ نکالا جاتا یا اگر اسے سیاق و سباق سے نکالا جائے۔ ربوبیت ہمیں بتلاتی ہے یا یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کو ایک ذات سے پیدا کیا گیا تھا جس نے آپ کو اٹھایا جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ ہے ربوبیت کا مطلب۔
کہ آپ اپنے ماضی کی زندگی پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایک ایسی چیز تھے جو اس قابل بھی نہیں تھے کہ آپ کا ذکر کیا جائے. تو رب تھا جس نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو اس کمال درجے تک اس نے پہنچایا، اور وہی ہے جو آپ کو آگے مزید ترقیات عطا کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ربوبیت ہے جو آپ کی ماضی کی زندگی کو دیکھتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ ہے جو آپ کی ضروریات کو دیکھ رہا ہے. لیکن کیا آپ اپنی تمام ضروریات کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اتنا کمال درجے کا ہے کہ وہ آپ کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے رحمانیت آپ کو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ آپ اس بات کا کیوں فکر کر رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ رحمان ہے، اور ربوبیت سے پہلے اس نے وہ تمام اشیاء پیدا کر دی تھیں جن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہو. تو ربوبیت ہر لحاظ سے عطا کی جاتی ہے، اور تمام وہ اشیاء جن کا آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے مہیا کی جاتی ہیں. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دوسرا سوال جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ یہ سب کام کر رہا ہے، اور رحمان خدا نے ہمیں تمام اشیاء مہیا کی ہیں، اور رب ہمیں ایک نچلی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک لے کر جا رہا ہے، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہم محنت کیوں کریں؟ ہم مشقت کیوں کریں؟ ہم جو مرضی کریں ہم اوپر کی طرف جائیں گے. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، وہ رحیم بھی ہے. جب وہ آپ کو کوئی صلاحیتیں عطا کرتا ہے تو ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ضروری ہے، اور ان کا آپس میں تعامل آپ کی ترقی میں مدد کرے گا. اور اسی طریقے سے رب کام کرتا ہے. مخلوق کا اپنے خدا سے تعلق کے مختلف مراحل ہیں. اور بعض مراحل میں وہ آپ کی محنت کے بغیر بھی رب تھا. آپ کو کوئی محنت یا مشقت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ کلیتاً اپنے رب کے ہاتھوں میں ہیں. وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے جب انسانی زندگی شروع ہوتی ہے ایک لحاظ سے، اور ایک لحاظ سے جاری رہتی ہے. لیکن ایک لحاظ سے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے انسانی زندگی کے شروعات کے ساتھ. تمام غیر جاندار اشیاء کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ ایسا ہی ہے. ہائیڈروجن کا ایک ایٹم کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہائیڈروجن کے دو ایٹمز کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آکسیجن کے ایک ایٹم کے ساتھ ملیں تاکہ پانی بنے، جو کہ ایک قسم کی ترقی ہے. وہ مکمل طور پر کسی بیرونی طاقت کے قابو میں ہے، اور اس کے ذریعے یعنی ربوبیت کا اثر غیر جاندار اشیاء پر ہونے سے خدا تعالیٰ نے دنیا میں ترقی عطا کی. لیکن زندگی کے شروع میں ایک نیا طرز یا طریقہ شروع ہوتا ہے، اور وہ رحیمیت کا طرز تھا، جہاں پہ آپ کو یقینی طور پر ترقی ملے گی، حاصل ہوگی. آپ اونچائیاں حاصل کریں گے، لیکن صرف تب اگر آپ اپنی محنت اور مشقت خود کریں گے، اور وہ بھی صحیح طور پر. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ آپ اسے کھو دیں جو آپ نے حاصل کیا ہوگا، اور ترقی کرنے کی بجائے آپ تنزل کی طرف جائیں گے. یہ رحیمیت ہے. آپ کو ایک خوشخبری دیتی ہے کہ آپ کو ترقیات ملیں گی اگر آپ محنت اور مشقت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو تنبیہ بھی کرتی ہے کہ اگر آپ محنت اور مشقت نہیں کریں گے تو آپ ترقی پانے کے بجائے تنزل کی طرف جا سکتے ہیں. رحیمیت کا یہ مطلب
سورہ 3 میں بیان کیا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو اس صورت میں گویا کہ رحیمیت کی ایک جڑ ہے اور اس میں اس کا ذکر بھی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں اور مختلف مضامین میں سورہ فاتحہ کی بعض آیات میں جن میں خدا تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کی بعض جڑیں ہیں. تو اسی بات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. فرمایا قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ارتقائی حالت میں پیدا کیا. تقویم ایک بڑا وسیع لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بہترین ترکیب، کوئی ایسی ترکیب جو ناکام نہیں ہو سکتی. اور وہ بہترین ترکیب تھی جس کے ذریعے انسان پیدا ہوا اور جس کے ذریعے انسان نے آگے ترقی عطا کی. تو جب ہم نے انسان کو احسنی تقویم سے پیدا کیا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے اس کی پہلی حالتوں میں واپس لوٹا دیا، یعنی ترقی حاصل کرنے کی بجائے نچلے درجے کی طرف لوٹا دیا. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر یہ بے معنی معلوم ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ نہیں، آگے جا کے اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو اپنی محنت اور مشقت کریں گے اور جو نیک اعمال بجا لائیں گے، انہیں پہلی حالتوں میں واپس نہیں لوٹایا گیا. ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے، ان کے لیے ترقیات مقدر ہیں. تو یہ ارتقاء ہے رحیمیت کے ماتحت. تو اب ہمیں یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ ہمیں اپنا اجر ملے گا، اور یہاں انا شروع ہو جاتا ہے، یعنی میں. اور جو زندگی میں مشقت ہے وہ اس انا کے ذریعے شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی مزید وضاحت مختلف قرآن کریم کی آیت میں کیا گیا ہے، لیکن اس میں پھر زیادہ دیر لگ جائے گی. ابھی بھی کافی دیر لگ گئی ہے. کیا یہ 9:15 بج گئے ہیں؟ حضور کو بتایا گیا کہ ہاں جی. حضور فرماتے ہیں کہ چلیں پھر ہم یہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رحیمیت ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ ہماری جتنی بھی محنت ہے اس کا اجر ہمیں ملے. اور اگر ہم کوئی غلطی کریں یا انجانے میں کوئی ایسا کام کر لیں تو ہماری جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو، ورنہ ہمیں انسانوں کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. فرض کریں کہ اگر جو ذات رحیم ہے وہ اتنی دیر تک زندہ نہیں رہتا کہ جو پروسیس ہے وہ کامل ہو جائے. کئی ایسی مائیں ہوتی ہیں جو مر جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ دیتی ہیں قبل اس کے کہ وہ ایک بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں. بعض گورنمنٹس وعدہ کرتی ہیں اپنے لوگوں سے، ان لوگوں سے جو اس ملک میں آباد ہیں، کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، اپنی محنت کریں اور فلاں کام کریں تو پھر ہم اس کے مطابق آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے. لیکن مختلف صنعتی پروگرامز جن کا آغاز گورنمنٹس کرتے ہیں، اور جب اجر دینے کا وقت آتا ہے تو وہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، کوئی نیا انقلاب برپا ہوتا ہے اور کوئی اور گورنمنٹ آ کر اپنا راج کرتی ہے، تو اس لیے کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن مالک جو ہے وہ ضمانت دیتی ہے، اور مالک ہی نہیں بلکہ مالک یوم الدین، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا اجر کلیتاً خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آپ کا تعلق ایک ایسے خدا سے پیدا ہو گیا ہے جو صرف شروع کا خدا نہیں ہے بلکہ آخر کا بھی خدا ہے. تو وہ آخر کبھی بھی آ سکتا ہے، وہ جلدی بھی آ سکتا ہے یا دیر سے بھی آ سکتا ہے، اس ترجمے کے مطابق جو آپ یوم کا کریں.
اور یوم کے اس دورانیہ کے مطابق there always is a رحمان ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے، Rahim in the رحیم درمیان میں ہوتا ہے and a Malik in the اور مالک آخر میں ہوتا ہے. and there can never be any effort on the اور انسان کی طرف سے کوئی محنت یا مشقت ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کا اجر نہ دیا جائے، کیونکہ مالک یوم الدین یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر آخر کے لیے آپ کو ایک مالک نظر آئے گا جو آپ کو اجر دینے کے لیے تیار ہے. been beautifully described. اور یہ بڑی خوبصورتی سے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا جب آپ انہیں مالک کے نظریے سے پڑھیں گے اور جب آپ انہیں اس ترتیب سے دیکھیں گے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اس دنیا کی خوبصورتی کو طلب کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی چیز کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب آخر تک پہنچیں گے تو وہ ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا آخر ایک ایسے بندے کی آخر کی مانند ہے جو پانی کے طلب کے لیے سراب کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو جب وہ اس مرحلے تک پہنچے گا جہاں اس کا خیال ہوگا کہ وہاں سراب ہے، تو وہاں وہ خدا تعالیٰ کو پائے گا اور وہ یا تو اسے کوئی اجر دے گا یا کوئی سزا دے گا اس کے لیے جو اس نے کیا ہوگا مالک کے طور پر. تو وہ مالک اس سے ملاقات صرف موت کے بعد نہیں ہونا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، وہ مالک Every phenomena. تمام اجر کے فنومنا کا مالک ہے. تو یہ اس بات کو مکمل کر لیتی ہے. اس کے بعد لیکن اس سے قبل میرا خیال ہے کہ ہمیں یہیں ختم کر لینا چاہیے کیونکہ اب روزے کا وقت قریب ہے. یہ بڑی خوبصورت تفسیر ہے اس آیت کے متعلق اور مختلف پہلوؤں سے بھی. اس کے متعلق ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.